آج ماہ رجب کی پہلی نوچندی جمعرات تمام اہل اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ 2025 کی بھی پہلی جمعرات ہے اور ماہ رجب کی بھی پہلی جمعرات ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص بھی اس میں یہ مختصر سی تسبیح پڑھ لیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ وہ جمعرات ہے جس کا برسوں سے ہر شخص کو انتظار ہے۔ جو شخص بھی 2025 اپنا خوشحالی میں گزارنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، وہ جلدی سے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی لاڈلی تسبیح اس طرح پڑھ لے جس طرح اللہ والوں نے پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ، سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس عمل کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر گفتگو اضافی کیے، میں آپ کو اختصار کے ساتھ وہ تسبیح بتانا چاہتا ہوں تاکہ آج میرا ہر بھائی، ہر بہن جو اس جمعرات کا انتظار کر رہا تھا، جلد از جلد اس عمل کو کر کے اپنے مقدر کا ستارہ چمکا سکے، اپنے گردش کے دنوں کو بدل سکے، اپنی زندگی کو بدل سکے، اپنے حالات کو بدل سکے۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، صدیاں لوگ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنی بابرکت جمعرات ہے کہ اس میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ اس ماہ مبارکہ میں آج کا ہی وہ دن ہے جس میں سب سے زیادہ فضیلت رکھی گئی ہے۔ اور اسی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ماہ رجب کا پہلا دن وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ فضیلت اس کے بعد کسی اور دن میں نہیں ہے، یا پھر آگے 27 کی آئے گی دن جب آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کروائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ الغرض میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جس طرح ہم درود پاک پڑھتے ہیں درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک ہم نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ تو یہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوا آپ کے ہمیشہ کام آئے گا۔ دیکھیے اب درود پاک 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی وہ مختصر سی سورت پڑھنی ہے جس کی صرف 7 آیات ہیں۔ یہ 7 آیات والی سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہوگی۔ اب ترتیب کو ذرا سمجھ لیجئے گا، یہ پورا عمل آپ نے 1 گلاس پانی کے اوپر کرنا ہے۔ پانی کا سادہ گلاس لے لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، یہ پانی کے 2-4 چھینٹے وہاں لگائیں، آپ کا کاروبار بھی چلے گا۔ اگر کوئی مریض ہے تو یہ پانی اس کو پلائیں، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ یہ پانی ایسا ہے جو تمہارے پاس جب تک رہے گا تمہاری زندگی میں خوشحالی رہے گی۔ اگر اس کو فوری طور پر بھی پینا چاہتے ہیں تو آپ پی سکتے ہیں۔ اس کا استعمال میں آخر میں بتا دوں گا کہ آپ اس کو کس طرح کس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ الغرض سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا جتنی تعداد میں بتایا گیا، پھر قرآن مجید کی وہ 7 آیات والی سورہ مبارکہ آپ نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی ترتیب کے ساتھ پھر دوبارہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کی 7 ہی آیات ہیں اور 7 بار ہی پڑھنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نچندی جمعرات ہے، اور جو بھی اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت نچندی جمعرات ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں، برکتیں اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو شخص بھی ان تمام چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، حاجت رکھتا ہے، وہ فوری طور پر اس عمل کو کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے خزانے حاصل کرے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے، وہ قرآن مجید کی سورت جو 30ویں سپارے کے اندر بالکل مختصر سی ہے۔ دیکھیں، ہم قرآن کی ابتدائی پہلی سورت بھی پڑھ رہے ہیں اور آخری صورتیں بھی ہم پڑھیں گے، تو سمجھ لیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ وقت، یہ وہ لمحات ہیں کہ جو شخص بھی کرتا ہے، اگر کوئی فقیر بھی کرتا ہے تو رب اسے بھی غنی کر دیتا ہے، گناہ گار کرتا ہے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ نے اس کو اخلاص سے، نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی نیت سے، اپنے ہر کام میں کامیابی کی نیت سے اس عمل کو کرنا ہے۔ بس شروع میں نیت یہ کرنی ہے، یا اللہ میں یہ عمل تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو میرے اوپر جتنے بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی میری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی، تو ہی قبول کرنے والا ہے، جو بھی ان کے درمیان رکاوٹیں ہیں تو اس عمل کی برکت سے ہر رکاوٹ کو دور فرما دے۔ باری تعالیٰ تیری ہی ذات رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو دور فرمانے والی ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں یا تیری بندی ہوں، تو مجھ پر اپنا کرم فرما دے۔ انشاءاللہ جب یہ الفاظ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز سے کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے قرآن مجید کی سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، یعنی درود پاک پڑھا، اس کی تعداد بھی 7 ہے، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، اس کی آیات بھی 7، اس کی تعداد بھی 7۔ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ بھی بالکل مختصر سی سادی سی صورت ہے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس میں ایک ایسی صورت کا ذکر آنے والا ہے اور ایک ایسے کلمے کا ذکر آنے والا ہے کہ جس کو اگر بندہ ایک رستے سے جو کاٹنے والی چیز ہوتی ہے، موذی جانور جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اسی طرح زندگی میں کوئی ایسے نقصان پہنچانے والے لوگ آ جاتے ہیں، حاسد آ جاتے ہیں، تو وہ کلمات جو شخص پڑھتا ہے نا، تو انشاءاللہ اس کی پورا سالہ کا سال حفاظت رہتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے حفاظت بھی ملتی ہے، جس کے ذریعے تمام پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ اب میں سارے فائدے نہیں بتا رہا، بس آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اس عمل کو ہرگز چھوڑیے گا نا، صرف ایک بار اس کو کر لیجئے گا، پھر آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ اس عمل کی کتنی برکتیں آپ کو ملتی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کہ اس سورہ مبارکہ کو، سورۃ الکافرون کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی وہ بالکل مختصر سی چھوٹی سی سورت جس کی 4 آیات ہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اور اب آپ نے یعنی کہ جتنی صورتیں میں بتا رہا ہوں، ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے کسی صورت کو بھی نہیں پڑھنا۔ بس اس بات کا آپ نے دھیان اور خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اور یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کی بدولت اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی بدولت وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اسی کی بدولت وہ
بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، نہ مٹنے والی عزتیں مل جاتی ہیں، نہ ختم ہونے والی روزی اس کو مل جاتی ہے، اسی طرح شیطان کی حملوں سے اس کی حفاظت رہ جاتی، اللہ کی یاد کی طرف اس کا دل خوب مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، عزت اور دولت میں بے حد اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں قدر اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا، یعنی آخرت بھی اچھی دنیا بھی اچھی، دونوں جہاں کی نعمتیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں جو بندہ اس عمل کو اس طرح پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے جو سورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب 3 چیزیں ہو چکی ہیں، سورت الفاتحہ شریف ہو چکی ہے، سورت الکافرون ہو چکی ہے، درود پاک آپ نے پہلے پڑھا، اس کے بعد اب تیسری چیز میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سورت اخلاص شریف ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن۔ آپ کو دیکھنے میں یہ عمل سادہ سا لگے گا لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے، اس عمل کے اور بھی مختلف نام بھی ہیں، ایک تو اس کو آپ نے جمعرات کے دن آج کریں گے نا، تو جمعرات کا دن ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دنوں میں اس دن کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھی ہے، اس دن میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور اللہ کے نوری دیکھیں یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور ماہ شعبان کو حضور فرماتے یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان حضور فرماتے یہ میرے غلاموں کا میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی ہزاروں فضیلتیں ہیں اور اس پر مختلف احادیث پاک بھی مروی ہیں، اور بہت ساری اس کی جو ہے فضیلت ہے جس کو ہم اب بیان نہیں کر رہے، صرف آپ کو اختصار کے ساتھ عمل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پیر اور جمعہ کا دن جو ہوتا ہے اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آج وہ دن ہے کہ جس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو جنت کے جب دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو جو بندہ یہ عمل کرتا ہے رزق کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ایسا ہے نا کہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے، دن بہ دن اس کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، وظائف کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جادو جنات اس طرح کی چیزوں کا وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، جن کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ بہترین عمل ہے، وہ لوگ بھی اس عمل کو کر کے اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر بار جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں آپ کو پڑھنے کا بتا رہا ہوں نا، آپ کو شاید بسم اللہ کا اندازہ نہیں ہے، یہ بسم اللہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں لکھا، حضور علیہ السلام اپنے ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے فرماتے تھے، اور اسی طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بغیر بسم اللہ کے کوئی بھی کام شروع کرتا ہے اس کا ہمیشہ وہ جو نیک کام ہوتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نیک کام جائز کام شروع کرنا ہو تو آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ اب جو سورہ مبارکہ میں بتانے لگا ہوں یہ سورت اخلاص شریف ہے، یعنی 4 آیات والی یہ سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ نے، میں دیکھیں جلدی میں پڑھ رہا ہوں، جلدی میں بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو بڑے تحمل کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ پانی کا طریقہ بھی سن لیجئے گا استعمال کا، آپ نے اگر آپ بیمار ہیں مریض ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے، تو آپ نے وہ پانی سارا خود ہی پینا ہے، پھر اس کو کہیں اور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں اس طرح کا مسئلہ ہے، میری دکان کاروبار بند ہو چکا ہے، یا میں اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمتیں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، تو پھر آپ نے اس کا استعمال 2 طرح سے کرنا ہے۔ ایک تو آپ سارا بھی استعمال پی سکتے ہیں، دوسرا اس میں سے پانی کچھ پی لیں اور کچھ کا چھڑکاؤ اپنے گھر میں اور کچھ کا چھڑکاؤ اپنے کاروبار والی جگہ پر کر دیں۔ انشاءاللہ جتنی نوستیں پریشانیاں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی نا وہ ساری ختم ہو جائے۔ دیکھیں اس کے اندر حصار والی صورتیں موجود ہیں، برکت والی صورتیں موجود ہیں، رزق والی صورتیں موجود ہیں، اس کے اندر دولت والی، عزت والی، شہرت والی صورتیں موجود ہیں، اور اس میں وہ ساری تسبیحات موجود ہیں جس کی آج اس دور کے اندر ہر انسان کو، ہر بندہ مومن کو بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے وظیفے سنے ہوں گے، بس 1-2 اسماء مبارکہ آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن جب یہ عمل کریں گا نا، یہ جو 7 عدد والا ہے، دیکھیں یہ 7 عدد والا جو عمل ہے اس کو عام نہ
سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 ہی زمینیں بنائی ہیں، 7 ہی آسمان بنائے ہیں، 7 ہی جو ہیں وہ دوزخ کے دروازے رکھے ہیں، اور 7 ہی ہفتے کے دن بنائے ہیں، 7 ہی کعبہ کے چکر ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی 7 کی بڑی نسبت ہے۔ میں ان کی طرف اب نہیں جا رہا، میں صرف اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے آپ کو، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو 7 کا عدد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس 7 کے عدد کے اندر کتنے کمالات ہیں، اس کی کتنی خوبیاں ہیں، اس سے کتنے لوگ مستفیض ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ یقین جانیں اب آپ نے یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ اخلاص، اس کو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ تو ایک بار پڑھیں تو اللہ پاک 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس کو 3 بار پڑھتا اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی قضاء الہی سے فوت ہو گیا تھا، تو جس دن مرا اسی رات اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بہشت میں ہے، تو باپ نے اس سے کہا کہ کل رات میں نے تجھے دیکھا تو جہنم میں تھا، آج تو جنت میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ کو جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ایک آدمی ہم پر سے گزرا، اس نے صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا تھا اور اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، اس میں سے میرا حصہ یہ ہے کہ جو تو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اس میں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام عطا فرمایا ہے اس ایک بندے کے سورت پڑھنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اور پھر یہی وہ سورت ہے جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اس کو بھی آپ نے 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ اخلاص کو ایک دفعہ پڑھتا ہے اس نے قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھا، جس نے 2 دفعہ پڑھا اس نے 2/3 قرآن پڑھا۔ اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں آسان الفاظ میں کر کے سمجھانا چاہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس نے اس کو 1 مرتبہ پڑھا 10 سپارے پڑھنے کا ثواب، جس نے 2 بار پڑھا 20 سپارے، جس نے 3 بار پڑھا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ وہ بندہ بہت ہی خوش نصیب ہے جو اسے روزانہ 10 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیتا ہے۔ اور جس نے فرائض نماز میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے والے اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس کے ساتھ حفاظت بھی ہوتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو صبح کے وقت 10 بار پڑھتا ہے، سارا دن اللہ تعالیٰ ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر مصیبت سے اس بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اب حفاظت بھی ہے اور قرضوں سے نجات بھی ہے اور عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، یعنی کہ جو انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے وہ اس عمل کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بس ایک بار یہ عمل کر لیں گے نا، اگر گھر کے اندر کوئی بہت زیادہ ہی کوئی مریض ہے جس کو آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کچھ اثرات ہیں، کچھ بندشیں ہیں، فلاں رکاوٹ ہے، یہ وہ، اس کے لیے آپ اس عمل کو مسلسل 3 دن کر لیں، پانی کے گلاس کے اوپر اس کو پلاتے رہیں، یہ عمل کر کے انشاءاللہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم اور فضل فرما دے گا۔ اس لیے اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی سورۃ فلق کو پڑھنا ہے۔ یہ اب قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں، یعنی کہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر جو آخری 2 صورتیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا خاص نزول اس وقت جادو جنات کی وجہ سے ہوا تھا، اور اسی طرح کہتے ہیں یہ رزق کے حوالے سے جو ہے نا یہ بہترین طاقت رکھتی ہے، اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، یعنی کبھی وہ بندہ جو ہے وہ محروم نہیں ہوتا۔ دیکھیں انسان ہے نا، انسان کبھی کس مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کس مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی اسے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سال کا آغاز ہے، آپ کوئی حسب توفیق یہ عمل کرنے کے بعد حسب توفیق چاہے 1 انڈا لے کر اس کو اپنے سر سے 7 مرتبہ باہر کر اس کو کسی کو صدقہ کر دیں، یا آپ 100 روپیہ صدقہ کر دیں، 50 صدقہ کر دیں، عمل کرنے کے بعد صدقہ ضرور کر دیں۔ پورے سال کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اس سے اور بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی، گھر سے بے برکتی اور نحوست کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے سورۃ فلق کو پڑھنا ہے، پھر سورۃ ناس کو پڑھنا ہے، ان دونوں کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہوگی۔ اب میں 7ویں بتانے لگا ہوں، درود پاک اس سے مستثنا ہے، درود پاک اول آخر 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اب جس دعا کی جانب، جس تسبیح کی جانب میں جا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں، میں نے اس تسبیح کو کئی مرتبہ آزمایا ہے، اس
تسبیح کی اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ ایک جانب سے کتا آ رہا تھا، اس تسبیح کو جب پڑھا تو اس کتے نے اپنا رخ ہی بدل لیا، یعنی وہ کاٹنے والا ہلکا کتا تھا۔ تو ایسی تسبیح ہے کہ اگر کوئی چیرنے پھاڑنے والا جانور بھی آ جائے، جس طرح میں نے کہا کہ جس کا کوئی بہت بڑا دشمن ہے تو وہ اگر اس کو پریشان کر رہا ہے تو اس کے ذریعے وہ آپ کا دشمن اپنا راستہ بدل لے گا اور آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے دوستو یہ تو آپ یوں سمجھے کہ آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا انعام مل رہا ہے، اور آپ اس انعام کو حاصل کریں اور اس کو آگے دوست احباب تک بھی شیئر کریں۔ اور ہماری آج ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ دیکھیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے، حضور وہاں ٹھہر گئے اور بہت روئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا اے ثوبان، ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، میں نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ہلکا کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثوبان، اگر لوگ رجب میں ایک دن روزہ رکھیں، ایک رات میں نہ سوتے تو ان کی قبروں میں عذاب نہ دیا جاتا۔ بس ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں رجب میں ایک دن روزہ رکھوں اور ایک دن میں قیام کروں، ایک رات میں قیام کروں تو میری قبر کا عذاب دور کر دیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اے ثوبان، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، جس مسلمان مرد اور عورت نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رجب کا روزہ رکھا، ایک رات میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا جس میں اس نے دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا۔ اب دیکھیں اس مہینے کے دن اور رات کی کتنی فضیلت حضور نے بیان فرما دی ہے۔ تو آپ کوشش کریں اس مہینے میں ایک آدھا روزہ بھی ضرور رکھیں، اور جب 27 کی شب آئے تو آپ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ انشاءاللہ پھر زندگی بھر نہ کبھی بھوک رہے گی، نہ پیاس رہے گی، نہ گھر سے پیسہ ختم ہوگا، نہ دولت ختم ہوگی، نہ عزت ختم ہوگی، نہ شہرت ختم ہوگی۔ یہ چیزیں دن بدن آپ کو عروج ملتا جائے گا، دن بدن آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوتی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہوتا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے انعامات آپ کو نصیب ہوں گے اگر آپ اسی طرح اس کو کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد آخری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پانی کے گلاس کے اوپر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دم کر دینا ہے، یعنی کہ اب آپ کی ٹوٹل درود پاک پڑھا، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، اور باقی ترتیب وائز آپ نے ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، کوئی بھی صورت آگے پیچھے نہیں کرنی، کسی صورت کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ نے یہ ساتوں چیزیں پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں، ہر ایک دن کے لیے ایک ایک صورت اور یہ ایک کلمہ کافی ہوگا۔ بس یہ اندازہ کر لیں کہ یہ سال میں وہی دن پلٹ کر آتے ہیں، تو اسی طرح ہر دن میں آپ کو کامیابی اور عروج ملتا چلا جائے گا، اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر برستی چلی جائے گی، اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہوتا چلا جائے گا اگر آپ اس طرح اس عمل کو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ برسوں بعد موقع ملتے ہیں۔ اب آپ نے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کو آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کلمہ شریف کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کر پانی کے گلاس کو اوپر دم کریں، جیسے استعمال بتایا اسی طرح استعمال کریں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔